بھی جانتے تھے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے کہا ایسا اعلیٰ رسول تم نے بھیج دیا جو اس کا کلام تمہیں سناتا ہے. وزکیہم، اور تمہارے اندر جتنے گندے عقیدے ہیں، بری عادتیں ہیں، سب سے تمہیں پاک صاف کرتا ہے اپنی تربیت سے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. اور آگے فرمایا اس سے بڑا احسان کیا کہ تم ضرورت مند کتنے تھے. جو جتنا زیادہ بھوکا اس کو روٹی مل جائے، قدر تو اس کو، پیاسا مر رہا اور اس کو پانی ملے صاف ستھرا ٹھنڈا، وہ جانتا قدر. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ذرا وہ زمانہ یاد کرو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اور تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کتنی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اپنی دوسری ماؤں سے نکاح کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کو کمال اور فخر سمجھتے تھے. ڈاکے اور چوریاں تمہاری عزت اور شہرت کا باعث تھی. اب حضور کے آنے سے تم فرشتے بن گئے، اس احسان سے بڑھ کر بھی. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا نام لیوا ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کی جتنی ہم قدر کریں یہ راستہ اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے. اس پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا. جو اس کی مخالفت کرے گا، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمثیل سے بھی بات سمجھائی کہ ایک شخص نے دعوت کی، بہت دسترخوان بنایا، طرح طرح کے کھانے پکائے. اس نے دائی بھیج دیا، بلانے والا، کہ لوگوں کو بلا رہا. اس نے لوگوں کو جا کے چلا لی کہ آ جاؤ ضیافت تیار ہے چلو. تو آپ نے فرمایا جس نے مان لیا وہ ضیافت سے حصہ پا گیا، جس نے نہیں مانی ہمارو یہی بات ہے. جنت تیار کی اللہ نے مہمانی، بلانے والا بھیج دیا. جنہوں نے اس کے کہہ پر لبیک کا وہ جا کر کھانے میں شریک ہو گئے، ہر قسم کی لذت حاصل کی. جو کمبخت نہ مانے وہ محروم رہ گئے، راگ کی نظر ہو گئے. اس لیے اللہ کے رسول سید کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ کا راستہ یہ اللہ کا تجویز کیا ہوا. اور یہ وہ راستہ ہے جو فانی دنیا سے جب آدمی جائے اللہ کی رضا لے کر جائے. کیونکہ وہاں جو سوگات اللہ مانگے گا نا، کیسی پیاری بات اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفے خاکے کے دادی از محبت کیمیا سازو. تو نے یہ مٹھی خاک جو مجھے دی، جسم ہے نا مٹی کا بنا، یہ تھوڑی سی مٹی جو مجھ پر صرف کی. کفے خاکے کے دادی از محبت کیمیا سازو. جیسے کیمیا ہوتی نا، کیوں کہتے ہیں تانبے کو چھو جائے سونا بن جاتی. میں نے محبت کی جو ہے نا کیمیا اس میں لگا دی، اس کو بنا لیا میں نے سونا. کیوں؟ کفے خاکے، اللہ رسول کی محبت. کفے خاکے کے دادی از محبت کیمیا سازو کہ فرضا چون رسم روز پیشے تو از من اربا خواہ. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب میں کل کو تیری عدالت میں پیش ہوں گا کہ فرضا چون رسم پیش ہے، جب آگے کھڑا ہوں گا تو از من اربا کھائی، تو مجھ سے مانگے گا کہ کیا سوگات لایا دنیا سے. میں پھر یہ دل تیرے سامنے رکھ دوں گا کہ میرے سامنے خوبصورت عورتیں آئیں، سونے چاندی کے ڈھیر آئے، بڑے بڑے منصب آئے. میں نے کسی شے کی طرف دل با کسے نہ باختہ با دو جہاں نہ ساخت. راستے میں بڑے کھلونے آئے مگر میں نے کسی شے سے دل نہ لگایا، کسی چیز سے محبت نہ کی. دل با کسے نہ باختہ با دو جہاں نہ ساختہ من با حضور تو رسم پیش شماری. میں جب قیامت کے دن تیرے سامنے جانا چاہتا ہوں تو اسی حال میں جانا چاہتا ہوں کہ تو میرے دل کے بارے میں گواہی دے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ساری دنیا ناراض ہوگی مگر یہ مجھ کو راضی کرنے میں لگا رہا. یہ ہے وہ دولت جو لے کر یہاں سے چلا گیا تو ایک سیر ہے اس کے پاس. جس نے قارون کی طرح سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کیے وہ لعنت سمیٹ کر گیا، کچھ نہ حاصل ہوا، دنیا کا مفلس ترین آدمی ثابت ہوا. غنی وہ ہے جس کے سینہ میں یہ دولت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا میں مانگی. اسی پر ختم کروں گا. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من المال البارد. اے اللہ اپنی محبت میرے اندر خود میری اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور ٹھنڈے پانیوں سے بڑھ کر پیدا کر دے. محبت تیری لے کر جاؤں، یہ ساری چیزیں ان کے مقابلہ میں ہیچ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.